الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہم سب کے لیے زندگی کو آسان طریقے پر گزارنے کے لیے کچھ قوانین وضع کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین اس کی کتاب یعنی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ پھر اس نے یہ مہربانی کی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کتابوں کے ساتھ ساتھ بھیجا تاکہ ہم انہیں دیکھ کر اپنی عملی زندگی کو بنا سکیں، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ختم ہو گئیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث اور سنت کی صورت میں ہم تک پہنچی۔ پھر کتاب و سنت سے جو اصول ثابت ہوئے، ان اصولوں کے تحت فقہاء نے اجتہاد کیا، اور اس اجتہاد کے بعد جو لوگ اجتہاد نہیں کر سکتے ان کو کہا کہ تقلید کرو، اور یہ ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ اور اگر وہ اللہ کے بندے اجتہاد نہ کرتے اور امت کو اسی حال پر چھوڑ دیتے تو پھر دین میں جتنی مشکلات پیش آتی، حتیٰ کہ اس دین کی شکل تبدیل ہونے تک کا خطرہ تھا، تو انہوں نے یہ احسان کیا، یہ نیکی کی کہ اجتہاد کے ذریعے امت کو یہ بتایا کہ کیا کام کرنے کے ہیں اور کن کاموں سے پرہیز لازم ہے۔ اب جب ہر آدمی ایسا نہیں ہے اور اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کر سکے، تو اب اس کے لیے کوئی صورت باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ وہ تقلید کرے، اور تقلید کرتا ہی ہے ہر کوئی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، تو اب یہ پہلا آدمی کسی عالم دین سے جا کر پوچھتا ہے کہ حضرت میں نے ایک آدمی کے سامنے حدیث پیش کی اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، تو آپ مجھے بتائیے ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں تو دونوں ہی تقلید کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اب جو سوال کرتا ہے اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ حدیث صحیح ہے، تو یہ پھر اس پہلے آدمی کے پاس آ کر جو کہے گا کہ یہ حدیث منسوخ نہیں صحیح ہے، تو اس نے ان مولوی صاحب کی تقلید ہی تو کی، خود تحقیق تھوڑی کر لی۔ ایک حدیث کو فرض کر لیجئے کہ ایک فقیہ یہ کہتا ہے، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، اور اس حدیث کو البانی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث درست ہے، تو ایک آدمی البانی کی تقلید میں کہتا ہے کہ یہ حدیث درست ہے کیونکہ البانی نے تحقیق کی، اور دوسرا آدمی کرخی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق پر اعتبار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس نے کرخی پر اعتبار کیا، تو دونوں نے تقلید کی۔ ایک نے کرخی رحمت اللہ علیہ کی تقلید کی اور دوسرے آدمی نے البانی کی تقلید کی۔ تو اس لیے کسی بھی آدمی کو تقلید سے مفر نہیں۔ بچہ پوچھتا ہے کہ میں وضو کیسے کروں، تو باپ سکھاتا ہے کہ وضو ایسے کرو، اور وہ کہتا ہے کہ گردن کا مسح کرو۔ ایک اور آدمی اپنے بچے کو وضو کرنا سکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گردن کا کوئی مسح نہیں ہے، تو دونوں بچے اپنے باپوں ہی کی تو تقلید کر رہے ہیں۔ فرق اتنا سا ہے
کہ ایک کا باپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہا ہے کہ ان کے ہاں گردن کا مسح ہے، اور دوسرا اپنے زمانے کے مولوی صاحب کی تقلید کر رہا ہے کہ انہوں نے محلے میں یہ بتا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا، تقلید تو دونوں نے کی۔ اس لیے کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ لوگ خود سے سارے دین کو ہر آدمی پرکھنے بیٹھ جائے۔ اس بات کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ باقی بحث مباحثہ اور نہ مان کے دینا وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق تقلید اور عدم تقلید سے نہیں ہے، اس کا تعلق باطن کی اصلاح سے ہے کہ آدمی ضد پر اڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر اس سے پیچھے ہٹ گیا تو یہ تو پھر ہیٹی ہو جائے گی اور میں ہیٹا ہو جاؤں گا اور بڑا ظلم ہو جائے گا، ذلت خواری اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ سب چیزیں باطن کی بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا تعلق تقلید اور عدم تقلید سے نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسانوں میں پھیل جاتی ہیں اور لوگ ان باتوں کو حقیقت سمجھ کے ان پر عمل کرتے ہیں اس شدت سے کہ انہیں اس کے علاوہ دوسری طرف کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی آ گئیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منسوخ فرما دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا فرما دی تھی، یا اجتہاد کے ذریعے سے فقہا نے شریعت کے مسائل کو لکھ دیا۔ اب بہت سے لوگوں تک کیونکہ مسائل نہیں پہنچتے، اس لیے وہ امت میں ان مسائل کو بیان بھی نہیں کر سکتے، یا پھر یہ کہ وہ بیان کرنے کے اہل نہیں ہیں، عام عوام میں سے ہیں، تو وہ ان مسائل پر عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بسا اوقات تنگی میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، بہت سی مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ان میں سے ایک مثال یہ دیکھیے کہ مثلا یہ عید جو اب یہ قربانی کی گزری ہے اور لوگوں نے قربانی کی، اس عید پہ کئی لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے یہ کہا کہ گوشت کے 3 حصے کر لینے چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک عام مسلمانوں، فقیروں اور مساکین کے لیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تقسیم اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن اس کو اس قدر سختی سے نافذ کرنا کہ ایک ایک بوٹی اور ایک ایک ہڈی تک 3 حصوں میں تقسیم کر لی جائے، اتنا مبالغہ اس میں لینا یہ درست نہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت مسلمانوں میں کم لوگ تھے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ گوشت کم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا کہ بہتر یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں اور اسے اس ترتیب سے تقسیم کر لیا جائے، اور پھر جب مسلمانوں کے پاس قربانیاں زیادہ ہو گئیں اور غالباً یہ خیبر کے غزوے کے بعد ہوا تھا کہ زیادہ مسلمانوں کے پاس رزق اور معیشت کے اسباب آ گئے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے حکم کو یہ کہہ کر منسوخ فرما دیا کہ اب یہ ضروری نہیں رہا، اب تمہارے لیے آزادی ہے، آسانی ہے۔ اتنی سی بات ہے بس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ اب آسانی ہے، تم لوگ، یعنی مطلب یہ تھا کہ سارا گوشت گھر رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو، سارا لوگوں کو تقسیم کرنا چاہو کر سکتے ہو، تو یہ چیز صرف استحباب کے درجے میں رہ گئی کہ اگر کوئی آدمی بہت ہی زیادہ حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اس طرح کر لیتا ہے
تو یہ اس کے لیے بڑی نیکی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غلط کام کیا، مگر مستحب کاموں پر اصرار کرنا اتنا کہ وہ فرض اور واجب کے درجے تک جا پہنچیں، گویا کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ چاہیے انسان کو کہ شریعت کا جو حکم جس درجے کا ہے اسی درجے پر رہنے دے۔ اس لیے یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے بھائی کہ 3 حصوں میں گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ بس اتنی بات ہے کہ مستحب ہے، اچھا ہے، اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتا اور سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے تو بھی اس انسان کو بالکل کچھ نہیں کہا جا سکتا، بالکل اس پہ طنز اور تنقید نہیں کی جا سکتی، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آدمی کو خود گناہگار کر دیتی۔ لوگوں کے بارے میں کہنا کہ جی اب تو لوگ سارا گوشت اپنے گھر پہ ہی رکھ لیتے ہیں، فریج میں رکھ لیتے ہیں، اب لوگوں نے ڈیپ فریزرز لے لیے ہیں، اب اس میں رکھ لیتے ہیں، اب محلے میں فلاں نے قربانی کی، دیکھو اس نے گوشت ہی نہیں تقسیم کیا، سارا خود ہی رکھ لیا۔ تو بھئی اگر سارا اس نے خود رکھ لیا ہے تو اس نے کون سا گناہ کا کام کیا؟ اس کی مرضی ہے، اس کے ذمہ شریعت نے فرض واجب تو قرار نہیں دیا تھا کہ سارے گوشت کو وہ تقسیم کرے۔ اس لیے جو آدمی ایسی باتیں کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، ڈر ہے کہ وہ لوگ خود گناہگار نہ ہو جائیں، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے ضروری قرار نہیں دیا یہ اپنے پاس سے اپنے پڑوسی پر یا اپنے محلے والوں پر ضروری قرار دے رہے ہیں، تو شریعت نے اس طرح کی تبدیلیاں کرنا یا ان کی ترغیب دلانا جو اصل میں اپنے نفس کی خواہش ہے، یہ باتیں درست نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو گناہگار نہ کرے اور ہر چیز پر تنقید کرنے کی عادت ختم کرے، اور دوسرے کے موقف کو بھی سمجھے کہ اس انسان نے ایسے کیوں کیا ہے۔ اس نے 1 یا 2 قربانیاں کی اور اسے پتا تھا کہ مہینے بعد میرے سارے خاندان کی دعوت ہے، 5-7 بچے ہیں، بچیاں ہیں، آگے ان کی اولادیں ہیں، یہ سب جمع ہو جائیں گی، تو اس نے کہا اس گوشت کو رکھ دو اور 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد یہ سب بچے آنے والے ہیں، اس موقع پر دیگ پکا لیں گے، اس موقع پر زیادہ کھانا پکایا جائے گا، اور اس نے تقسیم نہیں کیا، کوئی بھی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا، اس کے پاس کوئی اور عذر ہوگا۔ تو اس لیے جب تک نہ پتا چلے عذر کا اور پھر عذر کی تنقید بھی جب تک نہ ہو، اس وقت تک لوگوں پر فتوے لگانا، پھپتیاں کسنا، تانے دینا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لوگوں کو منع کیا کہ لوگ کسی سے بھی بدگمانی سے کام نہ لیں، اور بدگمانی بسا اوقات انسان کو کبیرہ گناہ تک پہنچا دیتی ہے، انسان سمجھتا نہیں ہے، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اسے اللہ کے انعامات سے محروم بھی کرا دیتا ہے، اور جو گناہ ہے وہ الگ رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ وقتی طور پر تھا، وہ ابدی اور ہمیشہ کے لیے تھوڑا ہی تھا امت میں۔ اس لیے کوئی کرتا ہے کرے، بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، نہیں کرتا ہے نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اسے کچھ کہا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور غفلت آپ اسے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت صاف رکھنے اور منہ کو صاف کرنے کی کتنی ترغیب دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں کتنی مرتبہ مسواک کرتے تھے، دانت صاف کرتے تھے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے منہ سے اتنی بو آتی ہے کہ آدمی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، آدمی ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، اب 2 قدم پیچھے ہوئے کہ فاصلہ بڑھ جائے اور اس آدمی کے منہ کی بو سے میں متاثر نہ ہوں تو وہ 2 قدم اور آگے ہو جائے گا، اور اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یہ جو منہ کو صاف نہ کرنا ہے
اس چیز نے دوسرے کو مجبور کیا ہے کہ وہ ذرا فاصلے پر کھڑا ہو، وگرنہ وہ نہ ہٹتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ترغیب دلائی لوگوں کو کہ لوگ اپنے منہ کو صاف کریں، دانت صاف کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں کتنی مرتبہ دانت صاف کرتے تھے۔ آپ جب سنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اتنی مرتبہ اب میں کیسے کروں، میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ مسواک کرنے سے جب منہ صاف ہو جائے گا تو اب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تو یہ راستہ ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے کا۔ اور اسی طرح اللہ کے فرشتے جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ منہ سے نفرت کرتے ہیں، تو چاہیے کہ اپنی حد تک اپنے منہ کو صاف رکھے۔ اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی منہ کو صاف رکھنے کی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے منہ کو صاف کرا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے پروردگار کو راضی کرنے والی بات ہے، یعنی اللہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ لوگ اپنے منہ کو صاف رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے لیے تو مسواک کرتے ہی تھے۔ اب گنیے ذرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ مسواک لے کے دانت صاف کرتے تھے، منہ صاف کرتے تھے۔ دن میں کئی مرتبہ گھر تشریف لاتے ہوں گے، صبح جاتے تھے، دوپہر میں تشریف لاتے تھے، کھانا کھا کے آرام فرماتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے لیے جاتے تھے، پھر گھر تشریف لاتے تھے، تو کئی مرتبہ گویا کہ مسواک کرتے تھے۔ پھر حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے دانت صاف کرتے تھے اور وضو کر کے سوتے تھے۔ اسی لیے وضو کر کے سونے کے بہت فضائل آئے ہیں حدیث میں کہ ایک آدمی وضو کر کے بستر پہ آ جائے، لیٹ جائے، پھر اس کا وضو رہے یا نہ رہے، اس حالت میں سوئے یا نہ سوئے، لیکن جب وہ بستر پر آیا تو اس انسان کا وضو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ اس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے کہ کوئی آدمی وضو کر کے طہارت کے ساتھ سوئے، کیونکہ انسان کا شعور معطل ہو جاتا ہے جب سوتا ہے، تو پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہتی۔ اس حالت میں شعور اس کا، جسے روح بھی کہتے ہیں، روح کی ایک قسم ہے، وہ گھومتی ہے، حتیٰ کہ کبھی اللہ کے عرش کے نیچے جا پہنچتی ہے، اور ایسے ایسے فیصلے وہاں سے وہ سن کے آتی ہے یا وہ دکھا دیتی ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے، پھر اس کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو وضو کے ساتھ سوئے گا، طہارت کے ساتھ، اس انسان کی روح زیادہ پاک رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی دانت صاف کرتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ 7 موقع ہو گئے۔ جب اٹھتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے، اس وقت بھی مسواک کرتے تھے، چاہے وہ تہجد میں اٹھتے ہیں اور چاہے وہ فجر میں اٹھتے ہیں اور چاہے وہ دوپہر کو سو کر اٹھتے ہیں۔ سو کے اٹھنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا منہ مبارک صاف کرتے تھے۔ تو آپ ذرا سوچئے، یہ 8 موقع ہو گئے، اور ہر کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت صاف کرتے تھے۔ تو دن میں 2 مرتبہ تو کھاتے ہی ہوں گے، یہ 10 موقع ہو گئے۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کیا کرتے تھے، دانتوں کو صاف کرتے تھے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر منہ سے بو آنے لگے اور اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے منہ کو صاف رکھے، وضو میں مسواک کرے، دانت پیلے پڑ جائیں تو مسواک کرے۔ اسی طرح
منہ سے بو آنے لگے تو مسواک کرے، قرآن کریم کی قرأت کرنی ہو، پڑھنا ہو قرآن کریم کو تو مسواک کرے۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عمدہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسواک ہے نا، دانتوں کو صاف رکھنا، منہ کو صاف رکھنا، یہ صرف وضو ہی کے لیے نہیں ہے اور نماز ہی کے لیے نہیں اور قرآن کریم کی تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو یہ دین کی سنتوں میں سے ہے، یہ نہیں فرمایا وضو کی سنتوں میں سے، فرمایا دین کی سنتوں میں سے ہے، یعنی دین نے یہ ادب اور طریقہ سکھایا کہ اپنے منہ کو صاف رکھا جائے۔ معاذ اللہ کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اگر اس نے دین پر عمل کرنا ہے تو مسلمان کا دین سے یہ سکھاتا ہے کہ منہ کو صاف رکھو۔ تو انہوں نے فرمایا فتستوی فیہ الاحوال کلھا، تو منہ صاف رکھنا یہ تمام اوقات میں برابر ہے۔ برابر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے مختلف حالات پیش آتے ہیں، بعض اوقات یہ مستحب ہونا، سنت کا ہونا بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات کم ہو جاتا ہے، لیکن تمام اوقات میں اسے چاہیے کہ مسواک کرتا رہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آدمی جب عام آدمیوں سے گفتگو کرتا ہے تو جو آدمی اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے وہ اس کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کے منہ سے بو نہ آئے، کسی کو میرے منہ سے تکلیف نہ پہنچے، برا لگتا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے اور لوگ منہ پہ رومال رکھ رہے ہیں۔ تو جب انسانوں کے ساتھ یہ حال ہے کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے اور اپنے پروردگار سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کے ساتھ گفتگو میں تو یہ ادب زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر حالت میں یہ دین کی سنت ہے، صرف نماز کی سنت نہیں اور صرف وضو کی سنت نہیں۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ منہ سے بو آنے لگے اس وقت بھی مسواک کرنی چاہیے، سو کر اٹھے تو بھی مسواک کرنی چاہیے، وضو میں بھی مسواک کرنی چاہیے، وضو کیا ہوا ہے اور ہے بھی، لیکن اس کے باوجود نماز سے پہلے مسواک کر لینی چاہیے، گھر میں جب داخل ہو تو مسواک کر لینی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اس سے پہلے مسواک کرنی چاہیے، اور اسی طرح جب لوگوں کا مجمع ہو، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تقریر ہے، بیان ہے، قرآن خوانی ہے، مختلف مواقع ہیں، شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس موقع پر مسواک کر کے جانا چاہیے، منہ صاف کر کے جانا چاہیے۔ یہ شریعت کی ساری باتیں سکھائیں۔ اور اب تو بعض ٹوتھ پیسٹ ایسے آ گئے ہیں کہ اگر ان سے منہ صاف کر لیا جائے تو منہ سے خوشبو آتی ہے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی پیسٹ استعمال کر لے اور ایسے دانت صاف کر لے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اسی لیے فقہا نے جہاں یہ بحث کی ہے کہ سنت کیا ہے وضو میں مسواک کرتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں 3 مرتبہ مسواک کرے، کلی کرے پھر مسواک کرے، پھر کلی کرے پھر مسواک کرے، پھر کلی کرے پھر مسواک کرے۔ تو 3 پانیوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی آیا ہے کہ آپ وضو میں 3 مرتبہ کلی کرتے تھے اور تینوں مرتبہ پھر مسواک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں جہاں مسواک کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کے عرض میں مسواک کرتے تھے اور پانی کو چوس کے ایک ایک گھونٹ کر کے پیتے تھے، اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اس طرح پانی اچھا ہے، خوشگوار ہے اس کا پینا۔ اور جب موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسند احمد میں آیا کہ میں داخل ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو اپنی زبان پر پھیر رہے تھے، اور اپنے تالو کی بھی ایک جگہ آتا ہے کہ تالو پر بھی مسواک کی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی مسواک کو زبان پر بھی پھیرے اور تالو پر بھی، حتیٰ کہ جس طرح قے ہوتی ہے آدمی کو اور آ کی آواز آتی ہے،
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنا منہ کو دھوتے تھے، اتنا مبالغات کرتے تھے مسواک میں کہ آ کی آواز آنے لگتی تھی آپ کے حلق مبارک سے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ کتنا زیادہ اہتمام تھا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مطہرۃ بالفم، مسواک جو ہے السواک مطہرۃ بالفم، وہ تمہارے منہ کو صاف کر دیتی ہے، مرضات للرب، اور اپنے رب کو، تمہارے رب کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے، اس کے بندے مسواک کریں، منہ کو صاف رکھیں۔ اور اسی لیے فقہا نے یہاں یہ بحث کی ہے کہ مسواک کو کتنا کرنا چاہیے، تو وہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے لیے مستحب تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی دے، 3 مرتبہ کلی کرے اور 3 ہی مرتبہ مسواک کرے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی 3 مرتبہ سے بھی بڑھا جا سکتا ہے، یعنی حد اس کی 3 مرتبہ ہے یا نہیں ہے۔ اس بحث میں وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ کہ 3 سے کم یا 3 سے زیادہ، تو فقہا کہتے ہیں کہ اتنی مسواک کرنی چاہیے کہ دل کو اطمینان ہو جائے کہ دانت صاف ہو گئے ہیں اور منہ سے بو آنا ختم ہو گئی۔ بس یہ مراد یہ ہوئی اطمینان قلب۔ اگر 3 سے کم میں ہو جاتا ہے تو پھر 3 پوری کر لے، اچھی بات، نہ کرے تو بھی اس سے سنت پہ عمل کر لیا۔ اور لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں اگر ان کے منہ کی بو سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اور کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں جو کپڑے کام میں پہنے تھے۔ مسواک میں ایک اور بات بھی خیال میں آ گئی، طبرانی کی روایت میں آتا ہے مسواک کس لکڑی سے کرنی چاہیے۔ اصل تو اس میں یہ ہے کہ ہر وہ لکڑی جو منہ کو چن دے اور منہ میں پانی کڑواہٹ کی وجہ سے آ جائے اور منہ کا پانی نکل جائے، اصل تو وہ ہے لکڑی۔ اور یہ مقصد چونکہ مسواک سے حاصل ہوتا تھا زیتون کی لکڑی سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک الزیتون، زیتون کی مسواک کتنی اچھی ہے، من شجرۃ مبارکہ، مبارک درخت سے ہے، وہ ہوا سواکی، اور مسواک جو زیتون کی ہے یہ میں اس سے اپنے دانت صاف کرتا ہوں، یہ میری مسواک ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو مجھ سے پہلے تھے وہ بھی اسی طرح مسواک کرتے تھے زیتون کی لکڑی سے، تو اس لیے زیتون کی لکڑی کی مسواک اچھی ہے، وگرنہ ہر اس لکڑی کی جو کڑوی ہو اور منہ میں پانی آ جائے اور منہ اس سے دھل جائے۔ اچھا، تو بات کر رہے تھے نماز کی، اب نماز کو دیکھ لیجئے، نماز کیا چیز ہے، اس میں لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ دیکھیے وہ کپڑے جن کو پہن کے انسان کسی بڑے آدمی کی مجلس میں نہیں جا سکتا، ان کو پہن کے اللہ کے ہاں آنا بھی مکروہ ہے۔ ایک آدمی دودھ کا کام کرتا ہے، گائے بھینس رکھی ہوئی ہے، اب انہی کپڑوں کے ساتھ وہ مسجد میں آئے گا تو لا محالہ اس کے کپڑوں سے دودھ کی بو آئے گی، جانوروں کی بو آئے گی، یہ مکروہ ہے۔ اسے چاہیے کہ کپڑوں کا دوسرا جوڑا پہن کر مسجد میں آئے۔ ایک آدمی گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے، موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے، اور سارا وقت ڈیزل اور پیٹرول میں اس کے ہاتھ بھرے رہتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے جو مسجد میں آ رہا ہے اسی ڈیزل اور پیٹرول کی بو سے تو لوگ تنگ ہوں گے۔ لوگ تنگ ہوتے ہیں یا نہیں، لوگوں کا ذوق اور معیار ہی اتنا گر گیا ہو کہ سارے اس چیز کو برداشت کرنے والے ہو جائیں، تو بھی اللہ کے فرشتوں کا معیار تو نہیں گرا، فرشتے تنگ ہوتے ہیں، اس لیے بھی مکروہ ہے۔ چاہیے کہ دوسرے کپڑے پہنے اور پھر نماز پڑھے۔ اسی طرح خواتین نے باورچی خانے میں کام کرنا ہے اور سارے کھانوں کی بسانت سے کپڑے رچے ہوئے ہیں، اب انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں گی، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے حضور میں حاضری ہے، اس کی عظمت ہے، ایک جوڑا الگ سے ہو اسے پہن کے نماز پڑھی جائے، ایسے نہ ہو کہ اللہ کے فرشتوں کو اس سے تکلیف پہنچے۔ ہے تو مشکل بات، لیکن مشکل کام کرنے ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کا نفس انہی کاموں کے کرنے سے ٹوٹتا ہے
اور حتیٰ کہ آدمی جب اس مقام پر پہنچ جائے کہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں نفس آڑے نہ آئے اور اندر سے شریعت کی مخالفت نہ ہو اور شریعت کے کام کرنے کے لیے نفس بالکل اطمینان اور اپنے آپ کو بچھا دے کہ ضرور اس کام کو کر لینا چاہیے، تو اسی کا نام تزکیہ۔ یہ بات حاصل ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، لیکن مدت کے بعد اور بہت سے پیشے ایسے ہیں کہ دن میں ان کاموں میں مصروف رہے، باورچی ہیں، نان بائی ہے، اتنے ہی پیشے کہ ان میں انسان ایسے رہا اور انہی کپڑوں سے مسجد میں آ گیا۔ اب اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ کہہ نہیں پاتے اپنے منہ سے، لیکن یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے۔ اور فقہا تو کیا، خود حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور جب بھی سجدے کے لیے آؤ، نماز پڑھنے کے لیے، تو اپنی حالت درست کر کے آؤ، بن سنور کے آؤ۔ بننے سنورنے کا کیا مطلب ہے؟ بننے سنورنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان آدھ گھنٹہ پہلے اب بننا سنورنا شروع کر دے کہ نماز کو جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، جن کپڑوں کو پہن کے جس خوشبو کو آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ صدر وزیر اعظم سے کسی بڑے افسر سے ملنے جائیں تو وہاں وہ کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ اللہ کا حق اس سے بھی کہیں زیادہ بنتا ہے ان انسانوں کو جو اپنے ہی جیسے انسان ہیں اور مر کے مٹی میں ملنے والے ہیں، ان کو حق تعالی شانہ سے دونوں کے درمیان آخر مناسبت ہی کتنی ہے، اور ایک کو دوسرے کے مقابلے میں رکھنا ہی فضول سی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہم تو اس سے بھی آسان معیار بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جن کپڑوں کو پہن کے آپ سسرال میں جا سکتے ہیں نا، ان کپڑوں کو پہن کے آیا کیجیے نماز کے لیے، بس سیدھی سی بات ہے۔ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ میلے کچیلے کپڑے پہن کے اور اپنے سسرال چلا جائے۔ چھٹی کے دن اٹھے، ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور ظہر پڑھنے آ گئے، کیا اسی طرح تم اپنے سسرال بھی چلے جاؤ گے؟ اگر شام کو کہیں جانا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ تیاری ہوگی، کپڑے نکالے جائیں گے، نہایا جائے گا۔ یہ اللہ کا حق اس سے کہیں زیادہ بنتا ہے۔ اللہ کو اس کے حضور میں حاضری اور بندوں کے یہاں جانا دور دور کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے، تو آدمی کم سے کم اتنا تو کرے کہ جو کپڑے پہن کے اپنے سسرال میں جاتا ہے بس وہی کپڑے پہن لیا کرے نماز کو۔ تو یہ کوتاہی ہے، غفلت ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں کرتے ہیں، مگر وہ کوتاہی ہے، غفلت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک کوتاہی کی بات یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہ کی کتابیں بعد میں لکھی گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں 250 سال کے بعد لکھی گئی۔ یا اللہ، ایسے جہلا سے واسطہ پڑتا ہے کہ ان سے پوچھو پڑھتے کتنا ہو تو مہینے میں وہ 1000 صفحے بھی نہیں پڑھتے، ایک مہینے میں، یعنی 30 دن مہینے کے اگر وہ روزانہ 30-35 صفحے بھی پڑھتا تو مہینے میں 1000 صفحے پڑھ لیتا، اتنا بھی نہیں پڑھتے۔ اور بات کیا ہے کہ حدیث کی کتابیں 250 سال کے بعد لکھی گئی، فقہ کی کتابیں بہت عرصے کے بعد لکھی گئی، اور مطالعے کا پوچھو کہ صاحب پڑھا کتنا ہے تو نام محمد فاضل، الف با تک نہیں آتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے تو ہم جواب دیتے تھے ان کا جو منکرین حدیث تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی۔ مستقل اس موضوع پر، اس اعتراض پر اہل علم نے پوری کتابیں لکھی ہیں، ثابت کیا ہے کہ بھئی حدیث حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لکھی جاتی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، کدھر سے 250 برس بعد سب لکھتے تھے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، سب سے مراد لکھنے والے لکھتے تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ لکھا تھا حدیث کو، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، ابو شاہ رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کا خطبہ سن کے بہت متاثر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ مجھے لکھ دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اشارہ فرمایا تھا کہ اکتبوا لابی شاہ
صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف اور آپ نے فرمایا تم لوگ اسے لکھ دو. ان کے بعد اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں بنا تو اب وہ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ فقہ کی کتابیں بعد میں لکھی گئی تھی. وہاں بھی علم کا یہی حال ہے. حالانکہ فقہ کی کتابیں پہلی صدی ہجری کا ابھی آدھا نہیں ہوا تھا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مشکل سے 40 برس گزرے ہوں گے تو لوگوں نے فقہ کی کتابیں لکھنی شروع کر دی تھی. تابعین ابھی زندہ تھے، تابعین تو بعد کی بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی زندہ تھے. 50 ہجری میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ان کے بعد ہوا ہے، اور کتنے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے لیا کہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس تھا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ان کے بعد ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا انتقال ان کے بعد ہوا ہے. بہت سے اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یہ سارا خاندان بھی زندہ تھا. فقہ کی کتابیں لکھتے تھے لوگ. حضرت عروہ ابن زبیر وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں حرہ کے واقعے میں جلا دی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ کتب فقہ کی کتابیں کانت لہو جو ان کے لیے تھیں، تو یہ فقہ کی کتابیں جو عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جلا دی گئی تھیں حرہ کے واقعے میں، یہ واقعہ پیش آیا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد. یزید نے اپنی فوجیں مدینہ طیبہ بھیجی اور مدینہ منورہ میں انہوں نے تباہی مچا دی، اور اہل مدینہ نے بغاوت کر دی تھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا سننے کے بعد. تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر اب بھی نہ اٹھے تو پھر اٹھنے کا کون سا وقت ہوگا. اللہ کے خوف کی وجہ سے بغاوت ہو گئی حرمین شریفین میں، تو یزید نے فوج بھیجی کہ اہل مدینہ کو سبق سکھایا جائے معاذ اللہ. اور یہ یوم حرہ کا جو واقعہ ہے اس کی بنا پر کئی حضرات نے یزید کی تکفیر کی ہے کہ وہ کافر ہو گیا تھا. خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈے دل سے غور کریں وہ لوگ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں اور یزید کو اچھا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اتنا ہی اچھا تھا وہ اور اتنی اس کی حمایت ہے تو اللہ سے یہ دعا بھی مانگو کہ قیامت میں خدا تعالیٰ اس کے ساتھ حشر کرے. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یزید اور اس کے دوستوں کے ساتھ ہم میں سے کسی کا حشر ہو. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور حسن اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے اور خدا قیامت میں بھی انہی کے جھنڈے کے نیچے اٹھائے. تو حرہ پہ یہ یزید کی فوج نے حملہ کیا. حرہ اصل میں پتھر تھے جو کئی صدیوں سے دھوپ پڑ رہی تھی اور وہ سیاہ ہو گئے تھے مدینہ منورہ کے باہر. یہاں لڑائی ہوئی ہے بہت شدید، اور ظاہر ہے کہ حکومت غالب رہی. اور اس وقت جو تباہی مچی ہے مدینہ طیبہ میں، اس میں سے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور ان کی فقہ کی کتابیں چلا دی. اور یہ ہشام جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد عروہ کہتے تھے کہ میرا سارا گھر جل جاتا، میرا سارا مال برباد ہو جاتا، میرے بچے یہ ختم ہو جاتے، اہلی و مالی، میرا گھر تباہ ہو جاتا اور میرا مال تباہ ہو جاتا. مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ اس کا ہوا کہ میری فقہ کی کتابیں چل گئی. یزید بن معاویہ نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ کے لیے کہا تھا کہ 3 دن 3 راتیں کچھ نہ دیکھو. ذی الحج 63 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. تو 63 ہجری کا واقعہ ہے، اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا گھر تباہ ہو جاتا، مال لوٹ کے لے جاتے، لیکن کاش میری کتابیں فقہ کی نہ جلی ہوتی. فقہ کا لفظ انہوں نے کہا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ فقہ کی کتابیں بعد میں لکھی گئیں، تو یہ 63 ہجری میں ایک ہی دن میں تو بیٹھ کے انہوں نے نہیں لکھ لی تھی، جو 4 5 7 برس پہلے ہی آخر لکھی گئی ہوں گی نا. تو اس وقت فقہ کی کتابیں تھیں. طبقات ابن سعد میں یہ بات آئی ہے، وہاں دیکھنا چاہیے 5ویں جلد اس کی. یہ لوگوں میں محض ایک جھوٹ مشہور ہو گیا کہ حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی
اور فقہ تو بہت عرصے کے بعد تھی، یہ ابھی بہت عرصے کے بعد کہاں، یہ دیکھ لو اس کا ثبوت ہے۔ ایسے ہی جہاں بہت سی بے اصل باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک بات جو بہت لوگوں سے سننے میں آپ کو ملے گی اور بہت سے لوگ اس کی بات کریں گے، تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہر نیکی پر دگنا اجر اللہ کی طرف سے ملتا تھا۔ اس بات کے اس حد تک صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ بات آپ کو وہاں سننے میں ملے گی جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور جب امہات المومنین کا تذکرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خصوصیت تھی کہ انہیں ہر عمل پہ ڈبل اجر ملتا تھا۔ اصولی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح کے بغیر، ان کی تعریف کے بغیر، انہیں اپنا مقتدی اور پیشوا جانے بغیر اہل سنت والجماعت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم تو اس حدیث پر عمل نہ کریں جس حدیث کو صحابہ رضی اللہ عنہ چھوڑ دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ معیار ہیں حق اور باطل کا، لیکن یہ جو تخصیص ہے نا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی کہ صرف انہیں دگنا اجر ملتا تھا ہر کام پہ، یہ تخصیص درست نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے ان کے متعلق بھی یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی، یہ تفسیری ترجمہ کر رہے ہیں لفظی نہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی گستاخی کی مرتکب ہو گئی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو ہم اسے جہنم کا دگنا عذاب دیں گے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے کچھ چھوٹ مل جائے گی، کان وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ بڑی آسان بات ہے تمہیں دگنا عذاب دے دینا۔ اور دوسری طرف دیکھو وَمَن یقنط مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو کوئی فرما برداری اختیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرتی ہیں، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم دو مرتبہ اس کا اجر دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی کے لیے ہم نے بڑی عزت کے ساتھ روزی تیار کر رکھی ہے، بڑی عزت کے ساتھ جنت سے رزق دیں گے۔ سورہ احزاب کی 30 اور 31 نمبر آیت میں یہ آیا ہے نا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں آ گئی، ان میں سے ہر کوئی اللہ کی فرما بردار تھی، ہر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی تھی، اور ہر کوئی نیک عمل کرنے والی تھی۔ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اللہ نے کہا تم نیک عمل اگر کرو گی تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم 2 مرتبہ اس کا اجر دیں گے۔ اب 2 مرتبہ کا اجر کیا صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے مخصوص ہے؟ نہیں، ایسے نہیں۔ جو لوگ اسے کہتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، اور اس غلطی کی بنا یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ قرآن کریم کو غور سے پڑھا نہیں نا، واعظ کے لیے ممبر مل گیا، کرسی مل گئی، بس قرآن کریم کو غور سے اگر پڑھا ہوتا تو یہ غلطی نہ ہوتی۔ آپ دیکھیے اور کون کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو بھی اللہ دگنا اجر دے گا، حتیٰ کہ ایک بھی ثابت ہو جائے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے علاوہ تو یہ تخصیص تو ختم ہو گئی نا، صرف انہی کے ساتھ تو مخصوص نہ رہا 2 مرتبہ کا اجر۔ سورہ قصص میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ھم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے یعنی تورات اور انجیل، ہم بہ یؤمنون، وہ جب ایمان لائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس قرآن پہ، تو دیکھو ان کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قرآن کو مان لیا، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے، اس سے پہلے تورات اور انجیل پر عمل کرتے تھے، اب اللہ کا یہ نیا کلام سنے ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی عیسائی اور یہودی ہیں نا، وہ سب جب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانیں گے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں گے، ایمان کے دیگر ضروری عقائد وہ پورے مانیں گے، اللہ نے کہا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اللہ تعالیٰ انہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ ان کی قوم انہیں تنگ کرے گی، ایذا اور تکلیف پہنچے گی، بیوی کو ممکن ہے چھوڑ دینا پڑے، اللہ نے کہا اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے گا ان سے دگنا اجر دیں گے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو برائی سے درگزر کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یہ چھوٹ دی ہے کہ اتنی تو ہم مسلمانوں کو نہیں دی۔ فرمایا جو نیکی کا کام تم کرو گے ہم تمہیں دگنا اجر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کرے تو اسے 1 گنا اجر، پھر 1 سے 10 گنا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 گنا بڑھا دیں گے۔ تو عیسائی اور یہودی جب مسلمان ہو جائے تو وہ 1 کرے گا تو اسے 20 ملے گا، مرتين فرما دیا نا، 2 مرتبہ اجر دیں گے۔ یہ اتنی بڑی رعایت، چھوٹ، اور اللہ نے اتنا استقبال کیا ان کا کہ وہ اپنے اس دین کو چھوڑ کر اس دین پہ آ گئے۔ اللہ نے فرمایا آؤ۔ تیسری جگہ دیکھیے سورہ سبا میں آئی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ جو تمہارے اموال ہیں اور تمہاری اولاد ہے، یہ صرف مال اور اولاد کسی کو خدا کے قریب نہیں کر دیتی، الا من آمنہ، ہاں مگر وہ آدمی جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اس نے نیک اعمال کیے۔ تو جب ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو اولاد کو بھی ایمان سکھائے گا نا، اولاد کو بھی عمل صالح سکھائے گا۔ اس آیت سے دیکھو کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے اپنی اولاد کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل سکھانے کی۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اپنی اولادوں کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل سکھاتے ہیں؟ مولوی کم سے کم یہ تو کر دیتا ہے کہ اپنی اولاد کا عقیدہ ٹھیک کرتا ہے، اس کے عمل ٹھیک کرتا ہے، یہ تو کرتا ہے نا، اور ہم ان پہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، اور جو لوگ یہ کام کریں گے ہم انہیں کئی گنا اجر دیں گے جو انہوں نے کام کیا ہے۔ تو جس شخص نے اپنی اولاد کو صحیح عقیدہ سکھا دیا اور عمل صالح سکھا دیا، اللہ نے فرمایا کہ انہیں ہم دگنا اجر دیں گے جو انہوں نے کام کیا ہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، چوباروں میں انہیں رکھیں گے، بلند و بالا محلوں میں رکھیں گے انہیں، محلات ہوں گے ان کے، آمنون بڑے امن کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے جو مشائخ اور علماء عقائد سکھاتے ہیں، عقیدے کی بحث کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کی طرف بلاتے ہیں، جتنے لوگ ان کو سنتے ہیں یہ ان کی روحانی علمی اولاد ہی ہے نا۔ تو کیا جب ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی اولاد کسی کی نہیں ہے لیکن روحانی اولاد ہے، علمی اولاد ہے، اس کی وجہ سے قیامت میں اسے بلند مقام دے دیں، بڑی بلڈنگ دے دیں، غرفات، چھجے چوبارے، اور پھر فرمایا آمنون، امن سے رہیں گے، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ 3 ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے علاوہ، 2 ہو گئے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان المصدقین والمصدقات، وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، اور وہ عورتیں جو صدقہ کرتی ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ، اور وہ جو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں، اللہ کو قرضہ دیتے ہیں، اللہ انہیں قرضہ لوٹائے گا کئی گنا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے اجر رکھا ہے ہم نے عزت کے ساتھ۔ اجرت دیتے ہی ہیں، بعض اوقات عزت کے ساتھ دیتے ہیں اور بعض اوقات عزت کے ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا ہم اجرت دیں گے عزت کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو دیکھیں بعض اوقات عزت کے ساتھ نہیں دیتے، پیسے تو دے دیتے ہیں لیکن کیسا منہ بنا کے۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہوگا۔ سورہ حدید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ڈرو اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، تقوی اللہ کے ساتھ اختیار کرو، نیکی کرو۔ جب تم نیکی کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کا ڈبل تمہیں دے گا، دگنا اجر اللہ عطا فرمائے گا، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور اللہ تمہیں نور دے دے گا، اس نور کی روشنی میں تم چلو گے۔
یہ جو نور ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، وہ دل کا نور ہوتا ہے اور وہ اندر سے آدمی دیکھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا 15ویں پارے کے آخر پہ اور 16ویں پارے کا آغاز بھی اسی میں ہی ہو جاتا ہے، ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں اس انسان کے لیے نور پیدا کر دیا جاتا ہے اگلے ہفتے تک، یعنی آئندہ ہفتے، ایک جمعے کو پڑھ لی نا، اگلا جو جمعہ آ رہا ہے اس تک کوئی آدمی سے دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ روشنی دے دے گا، اسے دجل فریب لوگوں کا اس سے بچے گا۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارے شیخ محمد الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب حضرت نے یہ بات فرمائی تھی تو ان کی عمر 80 برس سے زیادہ تھی، 85 کے قریب تھے، تو حضرت نے فرمایا تھا 9 سال کی عمر سے میں نے اس سورہ کہف کو ہر جمعے پڑھنا شروع کیا اور آج تک الحمدللہ کوئی ناغہ نہیں ہوا۔ اسی لیے وفات بھی تو ایسے ہی کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے اور جب وہ پہنچے سلام قولا من رب الرحیم، ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے ایک جملہ اور ایک بات ہے کہ سلامت رہو، اور اس سلامتی میں حضرت کا انتقال ہو گیا، بس اسی وقت انتقال ہو گیا، یہ پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ یہ چیزیں بڑی مدت کے بعد آدمی کو حاصل ہوتی ہیں، تو آدمی سورہ کہف پڑھتا رہے جمعے کو۔ اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا جعل لکم نورا تمشون بہ، قیامت کے دن ہم نور دے دیں گے ان کو جو ہماری راہ میں خرچ کرتے تھے، جو لوگ ایمان لائے تھے، تقویٰ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، ہم انہیں نور دے دیں گے اس نور کی روشنی میں جنت کی طرف، اور پھر فرمایا یغفر لکم، تمہیں معاف بھی کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، کیونکہ خدا انہیں ڈبل رحمت دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انہیں بھی ڈبل رحمت ملے گی۔ تو یہ تو چند ایک آیات ہیں، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے افضل ہونے، اللہ کی پاک بندیاں ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معیت قیامت میں حاصل ہونا، اس میں کسی کو کلام نہیں، مگر یہ کہنا کہ صرف انہی کی تخصیص ہے کہ انہیں دگنا اجر ملے گا، یہ مسئلہ غلط ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی یہ آیات سے بتا دیا کہ کئی ایک اور بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دگنا اجر عنایت فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔